یہ قرآن کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کس نے اتاری ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو پہلا سوال اٹھتا ہے یہ کس کی کتاب ہے، کہ کس نے لکھی ہے، کون مصنف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پیغام ہے، یہ کتاب ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہوئی، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، انزال ایک ہی دفعہ اتارنا۔ رب العالمین، جو ساری کائنات کا مالک ہے اور لارڈ ہے اور بادشاہ ہے اور پالنے والا ہے۔ لفظ رب میں اللہ نے ایک خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں، تو جیسے تمہاری ماں تم سے پیار کرتی ہے اور تمہارے لیے ہر وقت آسائش پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، ہر وقت راحت پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ کتاب اس رب العالمین کی طرف سے ہے جو تمہارا پالنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے کبھی تکلیف نہیں چاہے گا، کبھی مشقت نہیں چاہے گا۔ میرے اس قانون پہ عمل کرنا تمہارے لیے سراسر فائدہ ہے اور اس کو چھوڑ دینا تمہارے لیے سراسر نقصان ہے۔ لفظ رب میں یہ ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے خاموش پیغام ہمیں دیا ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ کہ رب العالمین۔ رب العالمین تو آسمانوں پر ہے، تو نیچے کون لایا؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین۔ اس کے لیے ایک مقدس فرشتہ آیا جو امانت دار ہے کہ وہ جس طرح اللہ کی طرف سے وہ پیغام ملا اسی طرح اس کو لے کر نیچے آیا۔ امین کے لفظ نے حضرت جبریل کی ضمانت دی، اللہ کی طرف سے ضمانت، اور روح جو ہر آلائش سے پاک ہے اور اللہ کا امر ہے قل الروح من امر ربی۔ تیسری بات کس پر اترا ہے، کس کو یہ دیا گیا ہے کلام کا؟ علی قلبک، اے میرے محبوب، یہ آپ کے رب کا کلام ہے، جبریل اس کو لایا ہے اور آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے۔ پہلی 3 کتابیں لکھی ہوئی اتار دی گئیں بیک وقت، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں جو آئیں ابراہیم علیہ السلام پر یا دوسرے انبیاء پر، ادریس علیہ السلام پر، وہ بھی لکھی ہوئی۔ یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی زبان سے نکلا اور جبریل نے اس کو لیا اور اللہ کے نبی کے دل پر اتار دیا۔ اچھا، کس لیے آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، یہ اس لیے آیا ہے کہ میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیں کہ اچھائی کا انجام کیا ہے اور برائی کا انجام کیا ہے، اور اس کا نتیجہ